بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابرطاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ CDA لیبر یونین امان اللہ خان گروپ کے جنرل سیکرٹری میرے ساتھ موجود ہیں۔ امان اللہ خان صاحب، سب سے پہلے تو میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ٹائم نکالا۔ امان اللہ صاحب، CDA لیبر یونینز کے بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ لیبر یونین پہ کام کر رہے ہیں، لیبر کے لیے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ اسلام آباد کے اندر جو اتنے سارے گروپ تشکیل دیے گئے ہیں، یہ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور آپ کا جو منشور ہے یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ صاحبزادہ صاحب، آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی اسپیشلی کہ وہ آج ہمارے مزدوروں کے مسائل کے متعلق ہم سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ان پہ بات کر رہے ہیں۔ چونکہ جس طرح آپ نے بتایا سی ڈی اے جو بنا ہے یہ 1960 میں CDA آرڈیننس کے تحت بنا ہے۔ CDA آرڈیننس جب آیا تھا تو کیپٹل کو بنانے کے لیے ایک ایکٹ آیا تھا، اس ایکٹ کے تحت یہ اس کی تشکیل ہوئی تھی، اور اس کے بعد 1970 کے قریب جناب اس میں یونینزم آئی اور ملازمین کے حقوق کے حوالے سے اس پہ بڑا کام ہوا۔ IRA 69 آیا، IRA پھر اس کے بعد 2-3 آئے، انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ آئے، 2002 آیا، 2008 آیا، 2000 اور آج کل جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے 2012 چل رہا ہے، اس کے تحت CDA میں مختلف یونینز موجود ہیں، فیڈریشن بھی رہی ہیں۔ ایک یونین ہماری ہے CDA لیبر یونین جو امان اللہ خان گروپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور الحمدللہ پچھلے 4 دسمبر کو اللہ پاک نے ہمیں فتح کامیابی دی تھی۔ اس سے پہلے 3-4 ریفرنڈم میں نے لڑے ہیں، جو 2 الیکشن میرے چوری ہوئے ہیں، اور 2 الیکشن چوری ہونے کی صورت میں بھی الحمدللہ 4,500-5 ہزار ووٹ مجھے ملتا رہا، اور آخری الیکشن میں نے 6,000 ووٹ دیا، اور جو میرا مخالف تھا اس نے تقریباً 5,000 کے قریب ووٹ دیے، تو 1,000 کی لینڈ سلائڈ وکٹری اللہ پاک نے ہمیں دی۔ اور اس دوران جتنا بھی 3 سالوں میں ہمیں کچھ عرصہ کچھ پیریڈ نواز شریف صاحب کا ملا ہے، جو کہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ لیبر کے حوالے سے ان کا کوئی اتنا اچھا کردار نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہمیں ملی ہے اس میں بھی ملازمین کے حوالے سے کوئی اتنے اچھے کام نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے بھرپور کوشش کی ملازمین کی خدمت کرنے کی۔ امان اللہ صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے تفصیل کے ساتھ اپنے گروپ کے حوالے سے بھی بتایا اور جو دیگر مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بتایا، پاکستان میں بے شمار گورنمنٹس رہی ہیں اور آپ کی بے شمار گروپ اور یونینز وغیرہ آئی ہیں، ہر کسی نے آنے سے پہلے بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن وہ جب الیکشن جیتنے کے بعد جاتے ہیں تو جو لیبر جو عام ورکر ہے وہ وہاں کا وہیں موجود ہوتا ہے، اس کے مسائل روز بروز جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ کم ہونے کی صورت میں نہیں جا رہے ہوتے اس طرف۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح عوامی مسائل ہیں اس طرح CDA کے مسائل جو ہے ان کی لیبر کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک حل کر پائیں گے، اور موجودہ اگر آپ کے جو الیکشن ہے وہ کب ہونے جا رہے ہیں، اور اگر الیکشن میں آپ کا گروپ جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے تو آپ کو کامیابی ملتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا منشور پیش کر رہے ہیں اپنا؟ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہم سے پہلے جو CBA گزرا ہے وہ 11 سال ان کو مسلسل 3 بار انہوں نے بطور CBA ٹینور لیا، اور 11 سالوں میں انہوں نے اتنے مسائل ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ہمیں وراثت میں ایسے مسائل، یعنی سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے وراثت میں ملا 4 دسمبر کو جب میں نے ریفرنڈم جیتا اللہ پاک کی کرم نوازی سے اور مزدور کی طاقت سے، تو اس ٹائم CDA جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ CDA سے ایک اور ادارہ MCI کے نام سے میٹروپولیٹن کارپوریشن، اس کا ایک میئر بنا، اور اس میئر سسٹم کو بنانے میں جو اس وقت کی CBA تھی چودھری یاسین گروپ، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس نے ایک ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ کے ذریعے اس نے اس نظام کو پروموٹ کیا، اور اس کا وہ خود ڈپٹی میئر کا امیدوار تھا۔ CDA سے اس کو ریٹائر ہوئے تقریباً 12-13 سال ہو گئے، اس یونین کا صدر ریٹائر، اس کا جنرل سیکرٹری ریٹائر، اس کا چیئرمین ریٹائرڈ، اس کا فنانس سیکرٹری ریٹائرڈ، اور میرا خیال ہے کہ اس کی یونین کے تقریباً تمام اہم عہدوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ریٹائر ہیں، اور وہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ حاضر سروس لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کام کریں گے؟ انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا اس ادارے کا۔ اور جو ان کے وراثت میں مجھے مسائل ملے تھے، میں نے واپس الحمدللہ میں کورٹ میں گیا ہوں، میں نے CDA ملازمین کے لیے کوششیں کی، کورٹ سے میں نے جا کے سٹے لیا، ملازمین کو میں نے MCI سے روکا، آج تک ان کو CDA کا ملازم بنائے رکھا، اور الحمدللہ آج سے 6 مہینے پہلے CDA ملازمین کو MCI سے واپس CDA میں لایا، 11,000 لوگوں کو میں واپس CDA میں لایا۔
وہ ملازمین آج الحمدللہ سی ڈی اے کا حصہ ہے، ان کے پاس ایم سی آئی کے پاس میٹروپولیٹن کے پاس ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے. تو میں نے اس دوران چودھری محمد یاسین نے کیا کیا، چند لوگوں کے یا اپنے بچوں کے علاوہ انہوں نے کسی ملازم کا بچہ بھرتی نہیں کیا. انہوں نے لوگوں کو ایک ہی ڈکوسلا دیا کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا. اور میں پاکستان ورکر فیڈریشن کا جناب جنرل سیکرٹری ہوں، ابھی وہ باضابطہ ایک اس کا جنرل سیکرٹری بھی بنا ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں، آئی ایل او کا نمائندہ ہوں. تو سی ڈی اے کے ورکر کا تو تباہی کر کے رکھ دی انہوں نے. اور جب ہمیں وراثت میں کچھ مسائل ملے جس میں ملازمین کا جو ریٹائر ہو جاتے تھے اس کا مکان بچوں کو نہیں ملتا تھا، وہ ہم نے بحال کرایا رول. اس کے بعد ہم نے کیپٹل الاؤنس 2012 میں بھی دیا تھا اس ٹائم کے پرائم منسٹر سے. اور ابھی اس دور میں بھی جب موجودہ حکومت نے 1 روپے کا کسی کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا تو الحمدللہ میں نے کیپٹل الاؤنس کو ڈبل کرایا. کرونا الاؤنس تمام سی ڈی اے کے کچے پکے ڈی پی ایل کنٹریکٹ ڈیلی ویجز اور ریگولر ملازمین کو 3 ماہ سے 1500 روپے پر منتھ وہ دلوایا. اور ابھی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے پچھلے 6 اکتوبر کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا اسلام آباد میں ملازمین کا، اور اس کے بعد 10 فروری کو، تو 9 فروری کی رات کو مجھے میرے بہت سارے ساتھیوں رحمان علی باجوہ کے ساتھ گرفتار کیا گیا. اور ہم نے موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلے بجٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک منسٹرز کی کمیٹی بنی. پرویز خٹک خان اس کے سربراہ تھے، شیخ رشید صاحب اس میں ممبر تھے، علی محمد خان اس کے ممبر تھے. 25% ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا جس کا کل نوٹیفیکیشن ہوئے، اور کل یہاں پہ ہمارے اس دفتر میں باقاعدہ جشن منایا گیا. اس حوالے سے سجدہ شکر ہم نے بجا لایا اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی. اور وہ جو حفیظ شیخ جس کی وجہ سے جناب ہمارے ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کل وہ الیکشن بھی ہار گیا سینٹ کا. اور میں پی ٹی آئی حکومت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تمام ملازمین کے رننگ بیسک پے 1 مارچ سے 25%، جو سب سے چھوٹے ملازم کا 3-4. میں یہ بھی بتا دوں میرے اوپر ایک بڑا الزام یہ لگاتے ہیں جی کہ انہوں نے ڈبل بیسک کا وعدہ کیا تھا. ابھی 25% تو میں نے دلوا دیا، انشاءاللہ ڈبل بیسک بھی دلواؤں گا جس پہ اسٹے چودھری یاسین کا آج بھی موجود ہے. میں ملازمین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. اس ادارے کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ. اور سی ڈی اے جو بالکل برباد ہو گیا تھا ایم سی آئی کے دور میں، اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ. موجودہ انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، چیئرمین سی ڈی اے موجودہ ممبران ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور میں ان کا مشکور ہوں جس طریقے سے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں جائز کاموں میں. میں موجودہ حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 25% کا جو کل نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ میں نے 1 سے لے کے 19 گریڈ تک، ویسے گورنمنٹ 1 سے لے کے 16 تک دینے کے لیے تیار تھی، لیکن تمام فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اور تمام صوبوں کو وہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. اور تمام سی ڈی اے کے ملازم جو 1 سے لے کے 19 گریڈ تک ہیں تمام کو وہ 25% انشاءاللہ ملے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں سردار امان اللہ صاحب کہ یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چودھری یاسین گروپ، یہ کتنے سارے گروپ بنے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی ذاتی اختلاف تھے یا یونین کے اندر کوئی مسائل تھے کہ اتنے بے شمار گروپ بنے؟ اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر کہ مختلف قسم کے الزامات ہوتے ہیں، یہ وہ کر گیا، ایسا وہ کر گیا، ایسا وہ کر گیا. تو اس میں یہ جو لیبر ہے، لیبر آپ کی عام ورکر ہے، اس کا تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ گروپ بندی کرنے سے بہتر ہے زیادہ کہ مل کر چلیں؟ دیکھیں جی، جیسے پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تھی، ہماری یونین کا نام ہے سی ڈی اے لیبر یونین امان اللہ خان گروپ، یاسین کی یونین کا نام ہے مزدور یونین یاسین گروپ. اسی طرح ایک آؤٹ سائڈر ہے، وہ کبھی کبھار پاکستان آتا ہے سیر سپاٹے کے لیے، تو اس کا بھی دل کرتا ہے وہ الیکشن لڑتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. وہ ٹوٹلی وہ انگیج نہیں ہے. باقی تو ساری ٹیم ریٹائرڈ ہے سی ڈی اے سے، وہ ریٹائر ہی نہیں ہے. وہ اپنے باپ کے نام کو کیش کراتا ہے. اس کے والد صاحب مرحوم اللہ اس کی مغفرت فرمائے، جان سے چلے گئے، ان کی یونین پاشا گروپ کے نام سے. تو اس کا بیٹا آتا ہے، وہ لوگوں کو ایک سبز باغ دکھاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. الیکشن کے بعد اس کی پرانی ہسٹری یہ بتا رہی ہے، اور وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، وہ انگلینڈ کا رہائشی ہے، اس کے پاس انگلینڈ کا جناب پاسپورٹ ہے. تو وہ آتا ہے لوگوں کو دھوکہ دے کے، چند ووٹ خراب کر کے، اور اسپیشلی اس کا مقصد یہ ہے کہ یاسین کو فائدہ دینا تاکہ ہمارا ووٹ تقسیم ہو، ہمارے ووٹ کے تقسیم کے نتیجے میں وہ ان کو فائدہ دے. اور یاسین جو ہے وہ ٹوٹلی اپنی ذات کے لیے، اپنے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے سوچتا ہے. اور اس کے بچے 16 گریڈ میں، اس کی داماد، اس کی بہو، اس کے بیٹے، یہ سارے 16 گریڈ، 17 گریڈ، 18 گریڈ میں ہیں. تو وہ اس نے کسی ملازم کے لیے نہیں سوچا. ہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ملازمین کے بچوں کو بھرتی کروں گا، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا
کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، لیکن ابھی تک ایک بندے کو نوکری نہیں دی گئی. تو انشاءاللہ جیسی نوکریاں کھلے گی ہم ملازمین کے بچوں کو نوکریاں دیں گے جو ابھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، جن کے پاس مکان ہیں، مکان کے لیے وہ پریشان ہیں، تو ہم ملازمین کے بچوں کو جناب انشاءاللہ انرول کریں گے. میں عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا کہ خدا را نوکریاں کھولے اور سی ڈی اے ملازمین کو اور پاکستان میں غریب لوگوں کو نوکریاں دے، تاکہ لوگ جو پڑھے لکھے بچے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں، منشیات کی طرف جا رہے ہیں، دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، ان کا رجحان مثبت سائڈ پہ ہو اور وہ نوکریوں سے ان کے گھروں کا نظام بھی چلے. بہت شکریہ امان اللہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے دیکھا امان اللہ صاحب نے مزدور کے حوالے سے بات کی، سی ڈی اے لیبر یونین کے حوالے سے بات کی، دیگر مسائل جو درپیش ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب تک بات پہنچائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ہزاروں نوکریاں دینے کا وعدہ کیا، تو کوشش ہے کہ امید بھی ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتری آئے گی اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو.